چائنا اور امریکہ کی دنیا پر قبضہ کرنے کی جنگ میں کون آگے اور کون پیچھے، اور آئندہ آنے والے وقت میں مشرق وسطی، یورپ اور افریقہ کا نقشہ بدلنے کے کیا منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے یہ بتاؤں گا۔ اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے درمیان کسی بھی ممکنہ عارضی امن معاہدے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں اور ان دونوں اطراف سے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ تاہم مذاکرات کے موجودہ دور کے ناکام ہونے کی صورت میں اسرائیل نے ایک بڑی دھمکی دی ہوئی ہے، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ وہ ایسا کسی بھی اقدام سے پہلے امریکہ کو اعتماد میں لے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری کسی بھی وقت عالمی عدالت سے جاری بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اسرائیل کے برے دنوں کا کسی بھی وقت آغاز ہو سکتا ہے۔ کیا اسرائیل اور فلسطینی تنظیموں کے درمیان جنگ بندی سے خطے میں امن قائم ہوگا؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ یمنی حوثیوں کی جانب سے افریقہ میں بھی امریکن اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری سامنے آئی ہے۔ یمنی حوثیوں نے کامیابی کے ساتھ امریکی جہاز مار گرایا اور امریکہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے درمیان کسی بھی ممکنہ عارضی امن معاہدے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں اور دونوں اطراف سے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حماس نے مخصوص تعداد میں یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ تو اس سے پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہو جائے تو رافع آپریشن ٹل سکتا ہے، کیونکہ یرغمالیوں کی رہائی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل نے فلسطینی تنظیم کو دھمکی دی تھی کہ یرغمالیوں کی رہائی کی ڈیل قبول نہ کی تو رافع پہ چڑھائی کر دیں گے۔ فلسطینی تنظیم نے سیز فائر معاہدے کے لیے اسرائیلی حکام کی جانب سے جواب موصول ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی کارروائیوں میں اب تک 34,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ اور اس کے علاوہ غزہ میں خوراک کی شدید قلت اور امراض پھوٹنے کی وجہ سے بھی بچوں کی اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے گزشتہ روز اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی کارروائیوں پر غزہ کی 4 لاکھ زیادہ عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جن کا ملبہ اٹھانے میں کم از کم 14 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل امن مذاکرات اور عارضی جنگ بندی کی طرف آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ موجودہ تنازع اسرائیل اور امریکہ کی توقعات سے زیادہ لمبا ہو گیا اور اس میں سب سے زیادہ امریکی مفادات متاثر ہوئے ہیں۔ موجودہ تنازع میں اسرائیل کی بے جا حمایت کرنے پر امریکہ کو پوری دنیا میں شدید سفارتی دباؤ کا سامنا ہے، جبکہ امریکہ کے اندر بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن انتظامیہ کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔ تو اسرائیل کی لاکھ کوشش کے باوجود ابھی تک اسرائیل رافع میں فوجی آپریشن نہیں کر پایا، جس کی بنیادی وجہ اسرائیل پر مصر اور امریکہ کا دباؤ ہے کہ جب امریکہ پر عالمی دباؤ ہے۔ رافع اس وقت اہل غزہ کی واحد پناہ گاہ بنا ہوا ہے، جہاں کم و بیش 10 لاکھ فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اس علاقے میں کوئی بھی فوجی آپریشن خدا نہ خواستہ انسانی تاریخ کے کسی بڑے سانحے کو جنم دے سکتا ہے، جس کی لپیٹ میں ہمسایہ مسلمان ملک مصر بھی آئے گا، اور اس کی کسی ایسی کارروائی کی صورت میں خطے میں مزاحمت کی نئی تحریک چل سکتی ہے، جس سے اسرائیل کے ساتھ ساتھ عرب ریاستوں کا حلیہ بھی بگڑ جائے گا اور خطے میں غیر ریاستی تنظیموں کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ مناسب منصوبہ بندی کے بغیر اسرائیل کے رافع آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے خدشات دور نہیں ہو جاتے، اسرائیل نے رافع آپریشن نہ کرنے کا یقین دلایا ہے۔ جان کربی کا تو کہنا تھا کہ امریکن وزیر خارجہ رافع آپریشن سے متعلق اسرائیلی حکام سے ملاقات کریں گے، اور غزہ میں عارضی جنگ بندی وزیر خارجہ کا ٹاپ ایجنڈا ہے۔ کم از کم 6 ہفتے کی جنگ بندی چاہتے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزیر دفاع پر اس وقت عالمی عدالت کی طرف سے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کی بھی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ تاہم ممکنہ امن معاہدے میں 2 بڑی رکاوٹیں ابھی تک موجود ہیں۔ ایک تو عارضی جنگ بندی، جسے شاید فلسطینی تنظیمیں قبول نہیں کریں گی، کیونکہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اس سے پہلے بھی عارضی معاہدوں کو مسترد کر چکی ہے۔ تو تنظیم کی قیادت کا موقف ہے کہ ایک مستقل امن معاہدہ ہی فلسطینیوں کے حقوق اور خطے میں امن کا ضامن ہوگا، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے تمام یرغمالیوں کی رہائی کے مطالبے پر بھی اختلافات متوقع ہیں، کیونکہ فلسطینی تنظیم بغیر کسی عالمی طاقت کی گارنٹی کے شاید تمام اسرائیلی یرغمالی رہا نہ کرے، کیونکہ وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اسرائیلی
عارضی معاہدے کے ذریعے اپنی یرغمالی رہا کروا کر بعد میں غزہ کے اندر فوری طور پہ کوئی بڑا فوجی آپریشن شروع کر سکتے ہیں. لیکن امریکہ کے لیے اس محاذ کو جاری رکھنا اور ختم کرنا دونوں کام ہی مشکل دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس خطے سے نکلتا ہے تو رشیا اور چائنا تو چاہتے ہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے نکال کر باہر کر دیں، جبکہ دوسری طرف اگر امریکہ اس محاذ کو کھلا رکھتا ہے تو دفاعی اور معاشی دونوں لحاظ سے امریکی معیشت کو تو دیوالیہ ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ اب تک موجودہ تنازعات کے اوپر 1 کھرب امریکی ڈالر سے زیادہ کی امداد اسرائیل اور یوکرین کے لیے جاری کر چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ الٹا روس اور چائنا کی پوزیشن پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اسرائیل اور فلسطین تنازع کے ابتدائی وقت میں امریکہ سمیت بہت سی طاقتوں نے رشیا اور چائنا کی قیادت کی طرف سے فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی قیادت کو ماسکو اور بیجنگ میں مدعو کرنے جیسے اقدامات کو نظر انداز کیا تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھا کہ رشیا اور چائنا خود کو ان تنازعات سے الگ رکھ کر ان تنظیموں کے ذریعے امریکہ کے خلاف کبھی نہ ختم ہونے والا محاذ کھول دیا. اور اس وقت عرب کے اندر کوئی بھی مسلمان حکمران امریکہ کی حمایت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر تمام مسلمان انتہائی دکھی اور جذباتی ہیں. تو ایسے میں خطے میں موجود تنظیمیں کسی بھی وقت عوامی جذبات کو استعمال کر کے کسی بھی ریاست کے لیے مصیبت بن سکتی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عراقی تنظیمیں اسرائیل اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور عراقی حکومت ان کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسی طرح یمنی حوثیوں کی ایک چھوٹی تحریک رفتہ رفتہ بڑی ہوتی گئی اور اس وقت خطے کی ایک بہت بڑی مضبوط دفاعی طاقت بن چکی ہے، جن کی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی بھی طاقت ریڈ سی سے گزر ہی نہیں سکتی ہے. تو یمنی حوثیوں کی کارروائی نے امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کی معیشت کو بھی ہلا کر رکھ دیا، جس کا اظہار قطر اور سعودی عربیہ کے وزیر ثقافت بھی حالیہ انٹرویوز کے دوران کر چکے ہیں. اوسی گروپس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ یمنی صوبے سادہ کی فضائی حدود میں امریکن ڈرون طیارے کو کیسے نشانہ بنایا گیا. حوثیوں نے تباہ شدہ امریکن ڈرون طیارے کی ویڈیو بھی جاری کی. ویڈیو میں طیارے کو نشانہ بنائے جانے اور بعد ازاں تباہ شدہ طیارے کا ملبہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو حوثی گروپ کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی امریکی اور برطانوی دشمنوں کے طیاروں کا یہی حال ہوگا. بالکل اسی طرح لیبنان کے اندر حزب اللہ جو ہے وہ ہیرو بن کر اوپر آ رہی ہے اور بہت کم عرصے کے دوران ہی اس نے اپنی طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا. حزب اللہ بغیر کسی دباؤ اور خوف کے اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جب حزب اللہ کی جانب سے ڈرونز اور میزائلز کے ذریعے اسرائیلی فوجی اڈوں اور علاقوں کو نشانہ نہ بنایا جاتا ہو. لیکن ان تمام کارروائیوں کے باوجود اسرائیل اور امریکہ ان تنظیموں کے خلاف کسی قسم کی بڑی کارروائی کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد اسرائیل نے فلسطین سے باہر اپنی کارروائیوں کو کافی محدود کر دیا. تو لہٰذا اس وقت عرب کے اندر کوئی بھی ایسی حکومت یا طاقت نہیں ہے جو امریکہ کی حمایت کر کے تمام کے مسئلے اپنے گلے میں ڈال لے. اور فی الحال امریکہ کے پاس ایسی کوئی بڑی تنظیم نہیں ہے جو ان تنظیموں کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ ان تنظیموں نے اپنے آپ کو سب بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہوا ہے. لاکھوں جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ان تنظیموں کے پاس جدید ترین اسلحہ اور طویل ترین فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز موجود ہیں. ایک طرف یمنی حوثیوں نے اعلان کیا کہ وہ اب خطے سے باہر بالخصوص افریقہ میں بھی امریکن اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، اور اس منصوبے نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے نئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. تو یمنی حوثیوں نے ان کارروائیوں میں صومالیہ اور سوڈان میں موجود امریکی مخالف قوتوں کو ساتھ ملا کر کارروائی کا ارادہ رکھا ہے. ایسی صورت میں جب ریڈ سی یعنی یمنی حوثیوں کے کنٹرول میں ہے، جبکہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے ایران کی دسترس میں ہے، ایسے میں ان تنظیموں کی کارروائیوں کا مشرق وسطیٰ سے نکل کے بر اعظم افریقہ تک پہنچ جانا امریکی عالمی اقتدار کے سورج کے غروب ہونے کی وجہ بن سکتا ہے. لیکن یاد رہیں کہ رشیا اور چائنا ابھی تک بالکل پرسکون اور محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چائنا ابھی تک براہ راست کسی بھی تنازع کا حصہ نہیں بنا، نہ ہی اپنی فوج کو استعمال کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اپنی تمام تر طاقت آہستہ آہستہ ان تنازعات میں جھونک کر پھنستا چلا جا رہا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، بیل آئیکن کا پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.